بہت دکھ ہوتا تھا اس منظر کو دیکھ کر کہ اچھے اچھے اہل علم و دین ان کی بھی توجہ مسلمانوں کے دائرے کے باہر پھیلے ہوئے منکروں اور کی طرف نہیں جاتی. میں بہت اہم لفظ بول رہا ہوں, اللہ تعالیٰ میری اس گستاخی اور صاف گوئی کو معاف بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے. بہت خطرناک غلطی ہے. یہ غلطی ماضی قریب میں آئی ہے, اسی دور میں آئی, پہلے کبھی نہیں تھی. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا ایک جملہ بھی کوئی مجھے دکھا نہیں سکتا جو صرف مسلمانوں کی اصلاح تک محدود ہو. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی پوری زندگی کے ایک گھنٹے کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی تمام تر فکر و جد و جہد صرف مسلمانوں کے اندر کچھ خرابیوں کو دور کرنے اور کچھ بھلائیوں کو لانے پر لگی ہوئی تھی, تو قیامت کے دن میں تو چاہوں گا کہ اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. شیخ الہند کی پوری زندگی پوری انسانی برادری میں عدل و انصاف کی میزان کو اثر نو قائم کرنے پہ تھے. اور سارے ہمارے اکابر یہ حضرات کس طرح کی جد و جہد کرتے تھے, کس طرح کی محنتیں کرتے تھے, کیا تمنائیں ان کے دل میں تھیں, کیا جذبات ان کے دل میں تھے, کیا نصب العین ان کی جد و جہد کا تھا. ہمارے علماء بھی افسوس یہ ہے کہ اس سے بڑی حد تک ناواقف نظر آتے ہیں. اس کی وجہ بھی ایک اور ہے. ان بزرگوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شہرت کے لیے ہر مجلس میں ہر بات نہیں کہتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ جو کام کرتے تھے, جس سے جو متعلق بات ہوتی تھی اس سے ہی کہتے تھے. ان کو اس کا شوق نہیں تھا کہ لوگ ان کو مجاہد کہیں اور لوگ ان کی بڑی شہرت کریں کہ بڑے بہادر ہیں بڑے. ان کو اس کا کوئی شوق نہیں تھا. ان کو اس سے کوئی بھی نقصان اور خلل نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ان کو تنگ نظر کہیں, لوگ ان کو خانقاہ کا صوفی اور مدرسے کا ملا کہیں. ان کی نظر ملکی اور عالمی حالات پر ہوتی تھی اور تمام منظرنامے پر ہوتی تھی, اور وہ جس طرح اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا مناسب سمجھتے تھے وہ کرتے تھے اللہ کے لیے. ان میں سے بہت سو کی قربانیوں کو تاریخ نے محفوظ رکھا, اور ان میں سے بہت سو کی بہت سی کاوشوں کو ہو سکتا ہے کہ منظرنامے پر آئی نہ ہو, لوگ جانتے ہی نہ ہو کہ وہ اللہ کے بندہ کیا کر کے گیا ہے.